پروردگار عالم اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے حبیب یا پیغمبر کی خدمت میں لوگ اجر رسالت دینے کے لیے آئے اور پیغمبر نے کہا کہ مجھے تمہارے اجر رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب تجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تو میری طرف سے میری طرف سے انہیں کہے کہ اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ افراد آپ کے خاندان کے جن کی مودت اور محبت کا حکم دیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین و اولاد الحسین علیہ السلام، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں اور اولاد حسین ہیں جن سے مودت اور محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے محترم، وہ ہستیاں جن سے، اور میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا کہ فقط قرآن مجید میں اگر کسی کی مودت اور محبت کا حکم ہے تو وہ فقط محمد والے محمد کی مودت اور محبت کا حکم ہے، کسی اور کی مودت اور محبت کا حکم نہیں دیا گیا۔ احترام اپنی جگہ پہ، وہ ہستیاں جن کی مودت اور محبت کا حکم دیا گیا ہے، انہی ہستیوں میں ایک عظیم ہستی ہے حسین ابن علی، جس کے بارے میں پیغمبر خدا حبیب کبریا یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، کہ میرا حسین کشتی نجات بھی ہے اور ہدایت کا چراغ بھی ہے۔ یا سادہ ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ جسے ہدایت چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آئے، جسے نجات چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آئے۔ ہدایت لینی ہے تو بھی حسین کے دروازے پہ، نجات لینی ہے، نجات پانی ہے تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ۔ اچھا، اس حدیث میں پیغمبر خدا حبیب کبریا فرما رہے ہیں اگر نجات اور ہدایت لینی ہے تو کشتی حسین پہ سوار ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، باقی ائمہ کے بارے میں بھی اور باقی معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بھی پیغمبر نے حدیث حضرت کی زبان سے جاری ہوئی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف جناب کی؟ پورا 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے پڑھنا ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا گھبرانا نہیں ہے۔ اب میں کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ تبدیلی، یہ گھبرانا نہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے دو معنی بن گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ظاہر ہے امام حسین کی مجلس کو مذاق کی جگہ تو نہیں ہے نا، لیکن الفاظ وہی ہے، کیا کریں اس کا معنی پر آپ بہرحال اذہان آپ کے مجلس میں ہی رہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب آئی نا تو تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کی شان جو کہ پیغمبر کی زبان سے بیان ہوئی ہے، اب اہل بیت کی شان کا انکار تو نہیں کر سکتے، اپنی شان میں کچھ حدیثیں گھڑنا شروع کر دی لوگوں نے کہ جی فلاں جو ہے وہ مانند ستارہ ہے، فلاں جناب علی مانند آفتاب ہے، فلاں مانند فلاں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس میں وہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ پہلے زمانے میں کشتیاں جو چلتی تھیں وہ دریاؤں میں چلتی تھی، اور کشتی جو ہے وہ دن رات کو سفر کرتی تھی۔ لوگ کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، لوگ سامان لے جاتے تھے، لوگ استعمال کرتے تھے کشتیوں کو، کشتی ہی ذریعہ تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا، اور جانور تھے۔ تو کشتیاں جو حرکت کرتی تھی دریاؤں میں، وہ ستاروں کے جو ایک ستاروں کا نظام ہے، ستاروں کا اس نظام کے تحت چلتی تھی، اور دیکھتے تھے کشتی کا جو ملا ہے وہ دیکھتا تھا کہ ستارہ جو ہے وہ کس طرف ہے تو کشتی کا رخ اس طرف پھیرا جاتا تھا۔ تو یہ جب حدیث آئی نا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے،
تو یہ کشتی نوح کو بھی انہوں نے عام کشتیوں کی طرح سمجھ لیا. توجہ ہے نا میرے طرف جناب کی؟ انہوں نے اس کشتی کو بھی عام کشتیوں کی طرح سمجھ لیا اور کہا جی اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے. انہوں نے سمجھا شاید کشتی زمین پہ چلتی ہے تو مثال ہم آسمان کی دیں گے تو آسمان پہ مثال جب آ گئی تو ان کا مقام بڑا ہو جائے گا. توجہ ہے میرے طرف؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ خود جن کی مثال تم دے رہے ہو وہ خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لولا علی اللہ علیہ کا صلوات پڑھے بابا اللہم صلی علی محمد. ہیں جی، اور یہ ایک بار نہیں ہے، سینکڑوں بار کہا گیا ہے لولا علی لہٰذا کا فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. میرے محترم، میرے استاد قبلہ اخلاق شرازی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ نہ وقت یہ کہ فلاں ہلاک ہو جاتا، آیا نجوہ آپ نے سنی ہوئی ہے. آیا نجوہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے کہ جس پہ جب نازل ہوئی کہ تم اگر پیغمبر کے کان میں کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے رائے خدا میں صدقہ دو. حضرت یہ تفسیر آپ پڑھ لیں اس کی، اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے کہ جس پہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا. اور فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب بھی اگر اس پہ عمل نہ کرتا تو امت مصطفیٰ ہلاک ہو جاتی. توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فلاں فلاں نہیں، پوری امت مصطفیٰ ہلاک ہو جاتی. یہی معنی ہے یا علی مدد کا. صلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور کیسی مشکل ہے، حل کی ہے، مشکل کشا ہے نا. آیہ مجیدہ پہ عمل کر دیا، عمل کرنے کے نتیجے میں امت مصطفیٰ، اور قرآن مجید کی تفسیر میں ہے کہ اگر کوئی بھی اس پہ عمل نہ کرتا تو ظاہر ہے عذاب خدا جو ہے وہ نازل ہو جاتا. چونکہ پیغمبر تنہائی میں رہ گئے تھے، کوئی بندہ، وہ سارے جھرمٹ، وہ سارے ستارے، وہ گھوم پھر کے ادھر ادھر چکر لگانے والے، وہ شمع رسالت کے پروانے، کوئی بندہ پیغمبر خدا کے گرد نہیں آتا تھا. اور پھر قرآن مجید کی خود آیت ہے، اگلے جملے میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ کیا تم صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو، حالانکہ یہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ جنہوں نے حدیث بنا لی کہ جناب علی فلاں ستارے، اور ستارے جو ہے وہ کشتی کو رہنمائی کرتے ہیں، گویا ستاروں کی اہمیت زیادہ ہے اور کشتی کی اہمیت جو ہے وہ کم ہے، چونکہ کشتی اس کے نگرانی میں چلتی ہے. توجہ فرمائیے گا میرے محترم، پیغمبر نے عام کشتی کی مثال نہیں دی. توجہ ہے نا میری طرف جناب کی؟ بالکل ہمارا ماشاءاللہ نوجوان زیادہ تشریف فرما ہے. پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے نا اور تفسیر اس پیغمبر کے اس فرمان کی تفسیر اگر پڑھی ہو، کشتی نوح کی پیغمبر نے مثال دی ہے، عام کشتی کی مثال نہیں دی. کیوں؟ چونکہ پیغمبر کو بھی پتہ تھا کہ میرے بعد یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جاؤ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو کشتی نوح رات کو چلی تھی یا دن کو چلی تھی. اور جب کشتی نوح چل رہی تھی تو کشتی نوح کس عالم میں چل رہی تھی؟ خود ستارے موجود تھے، باران رحمت کا نزول ہو رہا تھا یا ان کے لیے عذاب آ رہا تھا، بارش برس رہی تھی اور بارش میں ستارے نظر نہیں آتے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میری کشتی کی مثال کشتی میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. اور نوح کی کشتی جو ہے وہ کسی ستارے کے انڈر ہو کے نہیں چلی تھی، کسی ستارے سے رہنمائی لے کے نہیں چلی تھی، بلکہ دن کو چل رہی تھی اور بارش بھی برس رہی تھی. جب بادل موجود ہوں تو ستارہ ایک نہیں سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں. توجہ ہے نا میری طرف؟ کشتی نوح نے پھر بھی لوگوں کو بچایا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر ہدایت چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. اچھا، پیغمبر نے فرمایا اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جائے. اور پھر 3 جملے ہیں پیغمبر کے کہ جو بندہ کشتی نجات سے جس نے رخ پھیر لیا، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے کشتی نجات کا انکار کیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو، اگر ہدایت چاہتے ہو تو کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا. کشتی کے باہر کھڑے ہو کے کشتی کی تعریف یہ مقصود نہیں ہے. میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں.
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، پیغمبر نے فرمایا کہ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کشتی نجات اور کشتی چراغ ہدایت نہیں ہیں؟ آپ تو سارے کے سارے ہیں ہی ہدایت کے چراغ۔ ظاہر ہے امام کا معنی یہ ہے، امام یعنی واسطہ فیض الہی، مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ، مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ فیض، کہ اللہ سے لے کے ہدایت بندوں تک پہنچائے، بندوں کو بندہ بنائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ کام ہے امام کا۔ عرض کرنے والے نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیا آپ سارے ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات نہیں ہیں؟ اور پھر اسی حدیث سے استدلال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، پیغمبر کی کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، ہم سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، ہم سب کے سب واسطہ فیض الہی ہیں، ہم ہدایت کے چراغ ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسع، توجہ ہے میری طرف جناب کی، ہم سارے کشتی نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں، لیکن حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور جلدی اور سری بھی ہے۔ جو حسین کی کشتی پہ سوار ہوگا نا وہ جلدی بہشت میں جائے گا۔ اور روایت میں ہے، روایت ملتی ہے کہ بروز محشر، توجہ ہے نا میری طرف جناب کی، ابھی مقدمہ عرض کر رہا ہوں، ابھی بات آگے چلے گی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ روایت میں ملتا ہے کہ بروز محشر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ ڈاکٹر شریعتی نے کہا کہ اگر ہم مجلسیں بند کر دیں تو پھر گناہگار کہاں جائیں؟ یہ واسطہ فیض الہی، یہ مجلس امام حسین بھی نجات کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ پڑھنے والا وہ پڑھے جو امام حسین جس مقصد کے لیے حضرت نے قیام کیا ہے، اور وہ پیغام دے جس پیغام میں نجات اور حیات ہو، حیات ابدی۔ حضرت نے جب اس نے بندہ خدا نے سوال کیا تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ امام حسین کی کشتی وہ سری بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بروز محشر 1000 صف ہوگی گناہگاروں کی، 1000 صف، اور اس صف کی مقدار کتنی ہوگی؟ ما بین المغرب والمشرق، مشرق اور مغرب سے ایک طرف سے شروع ہوگی صف اور دوسری طرف صف جو ہے وہ لائن جسے آپ کہتے ہیں، ایک لائن جو ہے وہ ایک مشرق سے لے کے مغرب تک اتنی بڑی لائن ہوگی، اور 1000 لائنیں اور صفیں ہوں گی گناہگاروں کی۔ توجہ ہے نا میری طرف جناب؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کے بیٹے امام حسین کا جو کشتی نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں، چونکہ ان کا چراغ ہدایت اور کشتی نجات جو ان کی ہے وہ وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، امام صادق فرماتے ہیں ان 1000 کی صف میں سے 999 کی امام حسین شفاعت کریں گے، 999 کی شفاعت ان کا شافعی امام حسین ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام حسین جب تشریف لائے ایک دفعہ پیغمبر کی خدمت میں، روز اول جب ولادت ہوئی اس وقت بھی یہ جملے ملتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ امام حسین کا تعارف کروایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، یا شافع امتی، امام حسین کو فرمایا پیغمبر نے، اے میری امت کے شافع، اے میری امت کے شفیع، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ پیغمبر نے یہ فرمایا۔ امام صادق فرماتے ہیں چونکہ امام حسین علیہ السلام 999 صفوں کی شفاعت کریں گے اور ہم سارے آل رسول مل کے ایک صف کی شفاعت کریں گے۔ توجہ ہے نا میری طرف جناب؟
ہم سارے آل رسول مل کے ایک صف کی شفاعت کریں گے، اس ایک صف میں بھی امام حسین کا حصہ ہوگا۔ اب حسین کتنا بڑا کریم ہے اور حسین کتنا بڑا شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، کہیں آپ اس بات کے بعد جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن مجھ سے اور آپ سے جو سوال ہوگا نا، وہ ہوگا اپنے وقت کے امام کے بارے میں۔ شب جمعہ ہے، امام عصر کو ضرور یاد کیجئے گا۔ شب جمعہ ہے نا؟ ہاں جی، شب جمعہ کم از کم امام عصر کو جو ہے وہ ضرور یاد کریں اور حضرت کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ شب جمعہ کے اعمال میں سے اور پھر روز جمعہ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور کی دعا کرنا، اور شب جمعہ کے اعمال میں سے بہترین عمل، مستحب کاموں میں سے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ محمد وآل محمد پہ درود بھیجا جائے۔ صلوات پڑھیں بابا، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، ہمیں صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی زحمت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں صلوات کی اہمیت کا بھی نہیں پتہ کہ صلوات کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں وہ جملے نہیں کہتا جو عام لوگ کہتے ہیں جی اس میں فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے۔ جو لا شریک ہے وہ کسی میں شریک نہیں ہے۔ توجہ ہے نا میرے جناب؟ جو لا شریک ہے وہ لا شریک کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی کام میں شریک نہیں ہے۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کا ہے، جو اس کا کام ہے وہ اس کا ہے۔ خبردار ایسے جو ہے وہ نقطہ نظرات جو ہے اس کو اپنائے انسان نہ۔ وہ وحدہ لا شریک کا معنی یہی ہے کہ جو وہ لا شریک ہے، یعنی تم اس کی ذات میں شریک نہیں ہو کسی کام میں۔